من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 49 تک سورہ یونس ہم پارہ 11 سماعت کریں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب پورا ہوگا یہ عذاب کا وعدہ؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ ہم سے جو بار بار عذاب کی دھمکیاں اور بار بار عذاب سے ڈراتے ہو، یہ کب وعدہ پورا ہوگا؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، آج بہت اہم موضوع ہے، اپنی پوری توجہ رکھیے گا تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ قُل لَّا أَمْلِكُ، آپ کہیے نہیں مالک ہوں، لنفسی، میں اپنے آپ کے لیے، ضرًا ولا نفعا، ضرر کا یعنی نقصان کا اور نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جتنا چاہے اللہ تعالی، لکل امت اجل، ہر قوم کے لیے میعاد مقرر ہے، اذا جاء اجلہم، جب آئے گی ان کی مقرر میعاد، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو نہ وہ پیچھے رہ سکیں گے ایک لمحہ، ولا یستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ میں مالک نہیں ہوں، آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا کہ آپ کہہ دیجئے لا املکو، میں مالک نہیں ہوں، لنفسی ضرًا ولا نفع، نہ نقصان پہنچانے کا اور نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ لوگوں نے کہا دیکھو جی، آپ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اختیار بنایا ہے، تو اللہ کا نبی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی ضرر اور میں کسی نفع اور نقصان کا جو ہے وہ مالک نہیں ہوں۔ تو اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ کفار بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ وہ عذاب کب آئے گا، آپ اسے جلدی کیوں نہیں اتارتے؟ سمجھئے میری بات یا نہیں؟ عذاب دینا ہے اللہ نے، عذاب کون دے گا؟ اللہ، جزا سزا کا مالک اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو وہ بدبخت کہتے تھے کہ چونکہ آپ یہ باتیں ہمیں سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، تو ذرا اسے جلدی بلا لیں، ہم تو آپ کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رہے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں تہس نہس کر دیجئے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ جس ذات پاک کے ساتھ وہ الجھ رہے ہیں، اس نے تو اپنی مشیت اور اپنی مرضی کو اپنے خالق و مالک کی مشیت کے تابع کیا ہوا ہے۔ یہاں تو اذن الہی کے بغیر نہ قدم اٹھتا ہے اور نہ زبان کھلتی ہے۔ جہاں تسلیم و رضا کا یہ عالم ہو، وہاں تمہارے طعن و تشنیع کے ان تیروں کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ کفار کی ایسی بیہودہ سرائی کا مسکت جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ فرمانے کا حکم دیا، قُل لَّا أَمْلِكُ، یعنی آپ اعلان فرما دیجئے میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، بجز اس کے جو اختیار اور قدرت میرے رب نے مجھے عطا فرمائی، تو میں اس کی مرضی کے بغیر تم پر عذاب کیسے اتار سکتا ہوں؟ چنانچہ امام ابن جریر طبری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کیا انسان کو کچھ قدرت اور اختیار دیا گیا ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مختلف فرقوں کی آراء پیش کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، ان فرقوں سے مراد یہ سنی وہابی نہیں، بلکہ اس سے پہلے کو جو ابتدائی فرقے ہیں۔ جبریہ کا ایک جبریہ فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جبریہ کا مذہب یہ ہے کہ انسان مجبور محض اور بالکل بے اختیار ہے، اس میں کوئی قدرت نہیں۔ معتزلہ ایک اور فرقہ ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان مؤثر قدرت کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ چاہے یا نہ چاہے انسان اپنی مرضی اور اختیار سے کر سکتا ہے۔ دونوں الٹ اور دونوں غلط۔ ایک نے کہا کہ اس کے پاس کچھ اختیار نہیں، دوسرے نے کہا اس کے پاس اختیار ہے، اللہ چاہے یا نہ چاہے یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اشاعرہ یہ ایک تیسرا فرقہ ہے، ان کا خیال ہے کہ انسان کو قدرت و اختیار حاصل ہے لیکن وہ مؤثر نہیں، یعنی ہے صحیح لیکن وہ کر کچھ سکتے نہیں، یعنی کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے میں اس کی قدرت کو کوئی دخل نہیں، اور اہل حق کا مسلک یہ ہے۔ تیسرا فرقہ آ گیا۔
یہ ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اختیار اور بخشی ہوئی قدرت ہے، اور یہی عطا فرمودہ قدرت اور اختیار کسی کام کے ہونے اور نہ ہونے میں مؤثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے اور اختیار میں اثر بھی دیا ہے۔ یہ تحقیق لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ میں کسی قسم کا ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر جتنی قدرت اور اختیار میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے اتنا ہی میں کسی کو ضرر اور نفع پہنچا سکتا ہوں۔ آیت کا مقصد تو تھا کفار کی یاوہ گوئیوں کو ختم کرنا، اور یا لوگوں نے اس آیت کی آڑ لے کر حضور رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور ایسی اناب شناب باتیں کرنے لگے جس سے دین و دانش دونوں شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ حضور کچھ نہیں دیتے، حضور کچھ نہیں کر سکتے، بارگاہ رسالت میں اپنے دکھ و دردوں کی فریاد کرنا شرک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے لا املک لنفسی ضرا ولا نفع پڑھا، لیکن اپنی کم نظری سے الا ماشاء اللہ آدھی آیت تو پڑھ کے فتوے لگا دیے کہ اللہ کا نبی کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو بے اختیار ہے، اس کے پاس تو اختیار نہیں، تو کہا الا ماشاء اللہ بھی پڑھ لیتے۔ یہاں نفی بھی ہے اور اس بات بھی۔ نفی ہے ذاتی طور پر با اختیار ہونے کی، نفی ہے ذاتی طور پر با اختیار ہونے کی، اور اس بات ہے اللہ کے اذن سے اختیار والا ہونے کی۔ اللہ کے نبی نے اپنی ذات کا انکار کیا ہے کہ میں ذاتی طور پہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں حضور کے پاس علم غیب اپنا نہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا عطا کیا ہے وہ رسول اللہ کو عطا کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے اختیار نہیں، لیکن ہم یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب اختیار دیا ہے تو سارا اختیار میرے آقا کے پاس موجود ہے۔ سمجھ آیا یا نہیں؟ جی۔ وہ میں نے ایک واقعہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں تو یہ شرک اور کفر ہے۔ اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا عطا فرمودہ اختیار سے بھی کچھ نہیں کر سکتے تو یہ صرف واقعہ کے خلاف ہی نہیں بلکہ شان مصطفی کا انکار بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت جود و عطا کا بھی انکار ہے۔ خدا را غور فرمائیے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین کا تاج بخشا تو کیا اس کو کوئی حقیقت بھی تھی یا محض شاعرانہ مبالغہ آرائی اور تصنع تکلف کا مظاہرہ تھا؟ استغفر اللہ، نہیں، یہ ارشاد مبنی بر حقیقت تھا، ایسی روشن حقیقت جس پر کوئی ہزار پردہ ڈالنا چاہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود جا بجا فیوز و برکات کا ذکر فرمایا جن کا سرچشمہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ چند ایک آیت آپ بھی ملاحظہ فرمائیے، اپنے قلب و دماغ کو نور ایمان سے منور کیجئے۔ ارشاد خداوندی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، میرا محبوب مسلمانوں کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور ان کے دلوں کو ہر گرد و غبار سے پاک کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، اے محبوب یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت تک پہنچائیں ان کے پروردگار کے اذن سے۔ سورۃ توبہ کے اختیار میں اپنے محبوب کے شان رفیع اور شفقت عمیم کا ذکر ان پیارے کلمات عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی میرے محبوب رسول پر ہر وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈالے بڑی گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی پر بڑے حریص ہیں، مسلمانوں پر بڑے مشفق اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اگر یہ آیات طیبات ان لوگوں کے نزدیک کوئی معنی اپنے اندر رکھتی ہیں تو وہ انہیں بار بار پڑھیں، عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے شبہات دور ہو جائیں گے اور ان کے دل کی دنیا کو یقین کا آفتاب منور کر دے گا۔ اور اگر ان کے نزدیک نعوذ باللہ ایک ایسی آیات ہے جن کا کوئی مفہوم نہیں تو پھر وہ اپنی بدبختی پر جتنا ماتم کریں کم ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت کا ظہور تو قیامت کے دن ہی ہوئے گا۔ ردائے رحمت للعالمین کی وسعت کا صحیح اندازہ اس وقت تو لگایا جا سکے گا سب انسان در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد جب در ختم المرسلین پر حاضر ہو کر شفاعت کے لیے التجا کریں گے تو حضور دوسرے انبیاء کی طرح نفسی نہیں فرمائیں گے بلکہ ارشاد فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں شفاعت کے لیے آمادہ ہوں، میں شفاعت کے لیے آمادہ ہوں۔ پھر عرش الہی کے سامنے حاضر ہو کر سر بسجود ہو جائیں گے اور تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو جائیں گے۔ اس وقت عرش عزت و جلال پر نزول جلال فرمانے والے خداوند ذوالجلال کی طرف سے آواز آئے گی یا محمد ارفع راسکا اشفع فشفع اسأل تعطا، اے سراپا حمد و ستائش سر مبارک اٹھاؤ، آپ شفاعت کرتے جائیں گے، میں شفاعت قبول کرتا جاؤں گا، آپ مانگتے جائیں گے
میں اپنی رحمت و مغفرت کے خزانے لٹاتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ بخاری ہے اور مسلم ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ انسان عقیدہ توحید پر بھی غبار نہ آنے دے اور شان رسالت سے بھی اپنی آنکھیں بند نہ کرے، توحید کے گیت گاتا ہوا، عظمت حبیب کبریا کا پرچم لہراتا ہوا، ذوق و شوق کی وادی کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا جائے۔ اگر توحید میں فرق آ گیا تو شرک ہو گیا، اگر دانستہ بدنیتی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا داد شان کا انکار کیا تو گمراہ ہو گیا۔ الہی اپنے محبوب کریم کے چشم مازاق کے طفیل اور مقام دنا فتح اللہ کے صدقے ہمیں راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ آمین۔ آمین بجاہ النبی رؤوف الرحیم۔